اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن وعلی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام واما حق رعیتک بالسلطان فان تعلم انهم صاروا رعیتک لضعفهم وقوتک فیجب ان تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم وتغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبة فتشكر الله عز وجل على ما آتاك من القوة عليهم۔ صحیفہ مبارکہ سجادیہ سے حقوق کی گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج ہم جس حق پر بات کر رہے ہیں وہ حاکم کا، حکمران کا، کہ جو حاکم بنا ہے عوام پر، اس کا حق کیا ہے، یعنی عوام کا حق اس کی نسبت سے کیا ہے، اسے عوام کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ حکمران بننے کی حیثیت سے عوام پر جو عوام کا حق ہے تمہاری نسبت سے، یعنی حاکم کی نسبت سے، وہ یہ ہے کہ یہ عوام کیونکہ فکری اور جسمانی طور پر ضعیف تھے تو خداوند عالم نے تمہیں اس کا حاکم بنایا ہے، اس لیے کہ تم فکری اور جسمانی طور پر قوی ہو۔ اب جب ایسا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو رائج کرنا چاہیے۔ بس نظام، کوئی بھی نظام کائنات میں ہو، سسٹم الہی یا غیر الہی، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ عدالت۔ عدالت پر اس کی بنیاد اگر ہے تو وہ قائم رہے گا، اور اگر عدالت پہ اس کی بنیاد نہیں ہوئی، طبقہ بندی ہو گئی، مختلف لوگ جو ہیں وہ حاوی ہو گئے، بعض لوگ ضعیف ہو گئے، ضعیف کو ضعیف سے ضعیف تر کر دیا گیا، امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، اور یہ جو معاشرتی انصاف ہے یہ معاشرے سے ختم ہو گیا، تو پھر وہ نظام باقی نہیں رہے گا، دیر یا زود اس کو ختم ہونا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان تعدل فیہم، وہ عدالت سے کام رہے، ہر طریقے کی عدالت، ہر شعبے میں، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے نوکریوں کا شعبہ ہو، چاہے کام کا شعبہ ہو، چاہے مالی اور اقتصادی پالیسیز ہوں، خارجی پالیسی ہو، داخلی پالیسی، جو بھی ہو، اس میں عدالت سے کام عوام کی نسبت۔ پھر کیسا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جیسے ایک والد اپنے بچوں کے لیے رحیم ہوتا ہے اور عدالت سے کام لیتا ہے ان کے درمیان، اسی طرح سے حاکم کو اپنی عوام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لہذا فرماتے ہیں وَتَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ، اور تمہیں ایک رحیم والد کی طرح عوام کی نسبت سے ہونا چاہیے۔ وَتَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ، اگر وہ کہیں غلطی کریں، جہالت سے کام لیں، تو اسے بخش دینا، یہ کہ فوراً اس کو جو ہے وہ ان کو سزا دینے لگ جائے، اور یہ سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکم صحیح نہیں ہے، یہ خدائی حاکم نہیں ہے، یہ دنیاوی ظالم ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں وَلَا تُعَاجِلَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، کوئی کسی نے غلطی کی ہے تو فوراً سزا نہ دے، فوراً اسے تھوڑی مہلت دے، بخشے، ٹھیک ہے، کہ وہ تکرار نہ کرے۔ فَتَشْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا آتَاكَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَيْهِمْ، بس تم اے حاکم شکر کو خداوند عالم کا، اگر ایسی صفات اختیار کرو گے، ایسے اعمال انجام دو گے، تو پھر تمہیں شکر کرنا چاہیے خداوند عالم کا، اس قوت اور طاقت اور فکر کی بنیاد پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، تمہاری اپنی ذاتی نہیں ہے، تو تم خود اپنے ذاتی نہیں ہو، تمہیں خدا نے پیدا کیا، یہ صفات بھی اس نے دی ہیں، تو تمہیں یہ جو اعلیٰ یا برتری فرض کریں حاصل ہے، تو اس برتری پر خدا کا شکر ادا کرنا، نہیں کرو گے، کفر کرو گے، یہ چھن جائے گی یا ضائع ہو جائے گی۔ بس حکمرانوں کے لیے یہ مختصر اور مفید امام نے بات کی، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یعنی یہ قوت جو خدا نے تمہیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی ہماری چھوٹی سی چاہے حکومت ہو، گھر میں ہو، شہر میں ہو یا ملک میں، اس عدالت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو ہم خود اپنے ساتھ ظلم کریں گے، جو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔